تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. حضرات، ہمارے اقبال شناسی کے محافل، سب سے پہلے اقبال شناسی کے محافل کا آغاز ہوا، پھر اس کے بعد چند سالوں کے بعد پھر شریعت انفارمیشن سروس کا ہوا، پھر اس کے بعد تاریخ اسلام. تو ایک عرصے سے مرحوم جن کے بارے میں آج ہمارا یہ اہتمام کیا گیا ہے، یوسف اعظمی، وہ اس سے وابستہ ہے. حالانکہ وہ 20 میں 10 سال کے لیے امریکہ گئے تھے، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے قابلیت کا آویزگار ہونے کا ثبوت اس طرح دیا کہ وہ کئی حالات میں کئی جگہ پر کئی مقامات پر انہوں نے خطاب کیا. تو آج کے اس لقاء صاحب کے لیکچر کے بعد ان کے لیے دعا و فاتحہ ہوگی، جبکہ انتظار ہوگی ہو چکی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ تعزیت کے طور پر خیالات پیش کیا ہے تو خیالات موجود بھی ہیں. حضرات، جامعہ علیہ کنفرمری کے اس کانفرنس ہال میں یہ 3 محافل ہوتے ہیں: تاریخ اسلام، شریعت انفارمیشن اور اقبال شناسی. جو آج اقبال شناسی سب سے قدیم ہے. تو آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے جو جرمنی میں 20 سال 25 سال گزار کے ہیں، جہاں ڈاکٹر علامہ اقبال کا بہت بڑا دخل رہا ہے، کیونکہ ان کے کلام میں، ان کے فلاسفر سے مناسبات میں، ان کے جرمن زبان سے متعلق سب کے اس کے مطالعے میں باقی دوسری زبان میں بھی جانتے تھے. خالد صاحب سے اس میں وہاں ان کا رول کیسا رہا. تو وہ آج ہمارے درمیان ہیں اور وہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں اقبال کی نظم. کیا ہے عنوان اس کا؟ روح رضی آدم کا استقبال کرتی ہے. رضی تو سمجھتے ہیں ہم، روح رضی آدم کا استقبال کرتی ہے. اس کا تجزیہ عظمت آدم کے کلام ہے. تو خود عنوان ایسا ہے کہ جو اپنے آپ مہمان آپ کو سمجھا دیتا ہے. میں زیادہ وقت کیے بغیر آج کے ہمارے مفرد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے اس خود کے دیے ہوئے عنوان سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے جو مفرد آتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں مڈنائٹ آئل بند کرنا ہوگا. تو اتنی تیاری سے آتے ہیں کہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ وہ، میں نے تو بعض دفعہ یہ کہا ہے کہ ان کا اگر خطاب ضبط تحریر میں لا لیا جائے اور اگر کوئی PhD اس کے اوپر کلیم کرے تو اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل سکتی ہے. یہ حالت ہے ہمارے مفررین کی جو اتنی تیاری سے آتی ہے. تو میں اس کے آپ کا وقت کیے بغیر میں آج کے ہمارے مفرر سے گزارش کروں گا کہ وہ شہر نشین کو تشریف لائیں اور اپنے زمین کے حالات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اما بعد، میرے محترم بھائیو، السلام علیکم. میرے محترم بھائیو، جیسا کہ آپ نے آج کے عنوان کے تعلق سے سنا ہے اور ایک یہاں پہ کتاب اس کے لیے اجرا کے لیے رکھی ہے، جس کی ابھی جو ہے وہ
کتاب کا عنوان دیکھ کے مجھے ایک چیز یاد آئی، پرندوں کے سائبان۔ ایک کسی شاعر کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے جو ایک دم سے پتہ نہیں ہے، عنوان دیکھ کے کتاب کا میرے حافظے میں جو ہے آ گیا، تو آپ لوگ سن لیجیے گا تاکہ کتاب کا مطالعہ کرتے وقت آپ کو یاد آئے کہ میں نے یہ اتنا خوبصورت شعر آپ کو سنایا ہے۔ شعر یوں ہے: دھوپ کی تمازت کیا سہتا، دھوپ کی تمازت کیا سہتا، موم کا آشیاں اپنا اور وہ بھی لے آئے سایہ بان شیشے کا۔ دھوپ کی تمازت کیا سہتا، موم کا آشیاں اپنا اور وہ بھی لے آئے سایہ بان شیشے کا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم سب موم کے آشیانوں کے اندر ہیں اور ہمیں کوئی لیڈر یا کوئی قیادت ہم کو ایسی نہیں ملتی جو ہمیں جو ہے کوئی صاحبان فراہم کرے، اور جو بھی فراہم کرتا ہے وہ شیشے کا صاحبان ہی ہوتا ہے۔ آج کے تناظر میں یہ ایک عجیب بات ہے۔ خیر، میرے کو کتاب کا عنوان دیکھ کے یاد آ گیا، صرف ایک تو آپ لوگوں کو جو ہے بتا دیا۔ بہرحال اقبال علیہ الرحمن، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو لوگ اقبال کی تشریحات کرتے وقت قرآن کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ لوگ دراصل اقبال کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ میں بہت سے بڑے بڑے نام اقبالیات کے ایکسپرٹس کے گنا سکتا ہوں، میں نے سنا ہے، مگر اگر اقبال کو قرآن سے الگ کر دیا جائے اور قرآن کو اقبال سے الگ کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی جو ہے نا زیادتی نظر آتی ہے، کیونکہ اقبال جو پیغام دیتے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ قرآن میں وہ ہوتا زن ہے مرد مسلمان، کہ اقبال جو ہے قرآن میں ہوتا زن ہونے کا پیام دیتے ہیں اور زندگی بھر قرآن کے اندر ہوتا زن ہی رہے، خصوصاً اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آخری فیز آف لائف میں۔ تو اقبال نے دو نظمیں جو ہے نا ایک کے بعد ایک دو نظمیں لکھی۔ پہلی نظم ان کی ہے فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے جو ہے وہ جنت سے رخصت کر رہے ہیں۔ جنت سے رخصت کیوں کر رہے ہیں اس کے اوپر اقبال نے کچھ نہیں کہا۔ وجہ کیا تھی کہ جنت سے نکالا گیا آدم کو، اس کے اوپر اقبال نے کچھ نہیں کہا، مگر فرشتے ان کو گڈ بائی کہنے کے لیے آئے، ان کو ودا کرنے کے لیے آئے آدم کو، اور اس کو اقبال نے اپنی جو ہے وہ ان کی جو شاعرانہ تخیل ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو پیش کیا۔ اب وہاں سے آدم نکل تو گئے جنت سے، اب زمین کے اوپر آ رہے ہیں، تو یہ جو ہے مطلب کہ زمین آدم کا استقبال کر رہی ہے، روح ارضی آدم کا استقبال کر رہی ہے۔ دو نظمیں ایک بال جبریل کے اندر ایک کے بعد ایک ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ بڑی کنٹروورشل ہے ہماری جو ہے انٹلیکچوئل طبقے کے درمیان۔ قرآن نے جو تصور میں حضرت آدم علیہ السلام کا دیا، اقبال جس زمانے میں اپنے عروج پہ تھے ان کے فکر اور ان کی فلسفی، وہ زمانہ تھا جبکہ ڈارون کی تھیوری جو ہے کہ انسان بندر سے وجود میں آیا، ترقی کرتے 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 بندر سے انسان بنا، اور یہ جو ڈارون کی تھیوری تھی اس کو جو ہے غلط طریقے پہ ہمارے انٹلیکچوئلس نے اس کو ہوا دی، اور وہ جو ہے عام یہ لوگوں
تقریر اور لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا، اور اس نظریے کو نظریہ ارتقاء کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے سائنس دنیا میں۔ مگر میں جو آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی کا ایک بڑا مزیدار شعر سناتا ہوں، آپ کو یاد رکھیے گا۔ میں یہاں پہ آپ کو ہماری علمی اور ادبی دنیا کے ایسے ستارے گزرے ہیں جن کے پاس ایسے شہکارے ہیں کہ ان کو یاد رکھنا، ان کو دہرانا، ان کو لوگوں تک پہنچانا یہ جو ہے وہ بہت ضروری تھا۔ اکبر الہ آبادی کا شعر سنیے کس طریقے سے وہ طنز کرتے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں یا الہی یہ کیسے بندر ہیں، یا الہی یہ کیسے بندر ہیں، ارتقاء پر بھی آدمی نہ بنے۔ یورپین سے اوپر جو ہے وہ طنز کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی نے کہا کہ یا الہی یہ کیسے بندر ہیں، ارتقاء پر بھی آدمی نہ بنے۔ تو یہ ہے کہ آدمی بندر سے انسان بننے کا کوئی تصور جو ہے وہ قرآن کے اندر نہیں ملتا، اور نہ قرآن اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایویڈنس جو ہے نا وہ ہم کو ملتا ہے۔ مگر بعض ہمارے اسکالرس ہیں جیسے کہ پروفیسر حمید اللہ صاحب وغیرہ، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتدریج پیدا کیا، اور قرآن مجید کی سورہ نوح کی اور سورہ انبیاء کی ان آیات سے پروفیسر حمید اللہ صاحب جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا، کہ میں نے تمہیں طور بطور پیدا کیا۔ اطوارا کا جو ہے نا مطلب کہ وہ ایولیوشن کے معنی میں اس کی تشریح ہے نا حمید اللہ صاحب یہی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو ایسا صاف سیدھا لکھا انہوں نے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی طلب کی اور مٹی سے ایک پتلا بنایا اور اس کے اندر روح پھونک دی اور وہ آدم ہو گئے۔ حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تصور جو ہے غلط ہے، اور نہ قرآن سے نہ حدیث سے اس تصور کا کوئی جواز ملتا ہے۔ تو میرا جو ہے کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم کو پورے شعور کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز تخلیق کر سکتا ہے۔ وہ صرف دو الفاظ کہتا ہے اور ساری چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ڈسکشن ہی فضول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج پیدا کیا ہے یا ایک دم سے پیدا کیا۔ یہ جو ہے وہ یہ بے معنی سی ڈسکشن ہے۔ خیر، حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے پاس اگر وہ لوگ صرف قرآن کے اوپر اکتفا کر دیے ہوتے نا یہ ساری چیزوں کا، تخلیق آدم کا، سارے اس کا، تو بس کافی تھا۔ مگر ہم لوگ اسرائیلی روایات کو بھی جو ہے نا وہ اپناتے گئے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بعض غلط کنسیپٹس جو ہے نا وہ وارث وجود میں آ گئے، خصوصاً کرسچینٹی کے اندر۔ آپ دیکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ گناہوں کا ایک پتلا سمجھتے ہیں، اور انسان کو گناہوں کا جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، پتلا سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا تصور یہ ہے اس کو نجات کا ایک ہی راستہ ہے انسان کا، وہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کو مان لے اور ان کے قدموں تلے ہی
واپس مل سکتی ہے۔ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا جو اتنا کڑا امتحان ہے، اس میں سے پاس ہو کے اپنی باقی کھوئی ہوئی جنت کو پھر سے واپس نہیں لے سکتا۔ بہرحال یہ جو ہے کنسپٹ اتنا وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا اپنا کرسچینٹی کا وہ اپنا کنسپٹ ہے ان کا، مگر اسلام اس کو جو ہے نا نہیں انڈاس کرتا۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد احسن التقویم کہا کہ میری جو تخلیق ہے اس کے اندر سے سب میں بہترین طریقے کے اوپر میں نے پیدا کیا انسان کو، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے آپ جو ہے اسفل السافلین ہو گیا، خار مذلت کے اندر خود اپنے جو ہے نا تئیں جا کے گر گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ نہیں گرایا۔ اللہ نے اس کو نہیں کہا کہ آدمی اپنے گناہوں کا کوئی جو ہے دوش اللہ رب العالمین کو نہیں دے سکتا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے ابلیس کی ارتداشت آپ کے سامنے رکھی تھی، یاد نہیں مجھے کون سے ہفتے کے اندر تھا، وہ کون سی اس میں تھا، 12 میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے اقبال نے اس کو اس بہترین طریقے کے اوپر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ابلیس کہتا ہے کہ تو نے مجھے سجدے کا حکم تو دیا مجھے، مگر تو خود نہیں چاہتا تھا کہ میں سجدہ کروں، اس لیے میں سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ میاں پوچھتے ہیں کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد؟ تو شیطان لاجواب ہو جاتا ہے۔ اقبال کی ایسی پیاری نظم ہے وہ، جس میں انہوں نے شیطان کا اور ابلیس کا، اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا مکالمہ ایسے بہترین انداز میں پیش کیا۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیے گا کہ اب فرشتے حضرت آدم کو جنت سے جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے عجیب و غریب قسم کے اسٹوریز ہیں جس کے قرآن تصدیق نہیں کرتا، جیسا کہ حضرت حوا نے جو ہے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا تھا اللہ رب العالمین نے، اور گیہوں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گیہوں جو ہے کھا لیا تھا حضرت آدم حوا نے، اور آدھا حضرت آدم کے لیے رکھا تھا اور وہ بھی آ کے کھا لیے، اور جب انہوں نے جو ہے وہ کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو جنت سے نکالنے کی وجہ حضرت حوا بن گئی۔ یہ بھی ایک انتہائی غلط کنسپٹ ہے ہماری جو ہے نا مذہب کو۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ جو ہے نا عورت کو الزام کرنے کے لیے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا حضرت آدم نکالے گئے، اور یہ تو اردو ادب کے اندر کئی جگہ آپ پڑھیں گے کہ حضرت ماں حوا کی وجہ سے تو حضرت آدم جو ہے جنت سے نکالے گئے۔ یہ مقصد بھی قرآن انداز نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ آپ کو یہ جنت رہنے کے لیے دی جا رہی ہے، آپ اور آپ کی بیوی اس جنت کے اندر اطمینان کے ساتھ رہیں، اور اس کے بعد کہا کہ لا تقربا هذه الشجرة، 7 الفاظ ہیں قرآن میں، مگر اس درخت کے قریب نہ بیٹھنا۔ اب یہ درخت کیا تھا؟ قرآن اس کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں، نہ صحیح احادیث کے اندر ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے اندر کہیں یہ ملتا ہے کہ یہ گیہوں کا یا چاول کا یا کیا ہے، کوئی چیز نہیں، صرف اللہ نے کہا تھا۔ اور ہمارے جو بڑے بڑے مفکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میری اطاعت کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے منع کر دیا بس، اور کوئی اس کے اندر وہ نہیں تھا، اور کہہ دیا گیا کہ اگر تم اس کے قریب پھٹکو گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاص جو ہے طریقے سے تمہاری شرمگاہوں کو چھپا کے رکھا ہے، وہ جو ہے نا تم عیاں ہو جائیں گی۔
ظالموں سے ہو جاؤ گے اگر اس درخت کے قریب پڑھو گے. تو شیطان نے آ کے ان کو بہکایا. قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر دوسرے تیسرے رکوع کے اندر پوری تفصیل ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس جو ہے درخت شیطان نے آ کے بتلایا کہ دیکھو اللہ نے تم کو اس لیے جو ہے وہ منع کیا کہ یہ جو اتنا بہترین باغ، اتنی آسائشیں اور اتنی عیاشیاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جمع کی ہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ یہاں رہے. تو تم جو ہے نا مطلب وہ اور تم اس درخت کے قریب اگر چلے جاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس باغ میں رہو گے. دھوکہ دے دیا اور حضرت آدم نے دھوکہ کھا دیا شیطان سے اور اس درخت کے قریب پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی شرمگاہیں جو ایک خاص طریقے کے اوپر چھپا رکھی تھی وہ ان کے سامنے عیاں ہو گئی اور وہ جو ہے وہ تخفیف یکسفان علیہما من فرق الجنہ کہ انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو جنت کی جو ہے نا درختوں کے پتوں سے چھپانا شروع کر دیا اور اللہ سے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ وجہ تھی حضرت آدم کو جو ہے جنت سے نکالنے کی. اب یہاں دیکھیے حضرت اقبال جو ہے وہ فرشتے آئے ہیں رخصت کرنے کے لیے آدم کو. تو کیا کہتے ہیں آدم کو؟ عطا ہوئی ہے تجھے روز شب کی بے تعبیر، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمانی. کہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے جو ہے وہ جو تربیت دی ہے وہ تیرے اندر ایک عجیب بے چینی ہے، تجھے کہیں سکون نظر تیرے کو نہیں آتا، تیری جو ہے ذات کے اندر ایک عجیب قسم کا ببال ہے تیرے پاس. تو سیماب جو ہے پارا ہے، اگر آپ اس کو رکھ دیں تو ہمیشہ تھکتا رہتا ہے. تو اس بے چینی کو سمبلائز کرنے کے لیے اقبال نے جو ہے کہا کہ یہ سیمابی کا لفظ استعمال کیا. اور ہم بھی اردو ادب کے اندر اکثر دیکھتے ہیں بڑی سیمابی طبیعت پائی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بے چینی اور انسان کے اندر نظر آتے رہتے ہیں. سنا خاص سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی. کہ بنایا تو اللہ نے تجھے مٹی سے خاک سے پیدا کیا، مگر تیری جو ہے وہ طبیعت کے اندر تیری سرشت کے اندر جو ہے تاروں کی سی چمک نظر آتی ہے. اور یہاں پہ اقبال نے ایک بات یہ بتا دی کہ اس جو ہے نا شعر کے اندر جو اس بات کا اشارہ بھی ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی تقدیر بنانے والے سیارے اور ستارے نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں کی تقدیر تو جو پیدا کرنے والا خالق ہے اس نے بنائی. اور یہی وجہ ہے کہ تو جو ہے نا مطلب کہ وہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا. اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے. ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراقی افلاق میں ہے خار و زبوں. کہ وہ خود پریشان اور حیران ہے اپنی کائنات کے اندر. انہیں میری وہ کیا بنائے گا، میری تقدیر وہ کیا بتائے گا. بہرحال یہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک بہت بڑا پیارا شعر اقبال نے جو ہے کہا جو قرآن کی تعلیمات کے اندر جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ اقبال نے قرآن کو کھول کے پی لیا. یہ شعر دیکھیے اور قرآن مجید کی ان آیاتوں کو دیکھیے آپ. کہتے ہیں کہ گراں بہا ہے تیرا گریہ سحر گاہی. فرشتے رخصت کر رہے ہیں حضرت آدم کو اور کہہ رہے ہیں کہ گراں بہا ہے تیرا گریہ سحر گاہی، اسی سے ہے تیرے نخل کہن کی شادابی. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ دیکھو تم جو ہے دنیا کے اندر
یہ 5 وقت کی نمازیں تو تمہارے لیے فرض کر دی گئی ہیں، مگر تمہاری اصل عبادت کا وقت جو ہے نا وہ آہ سحرگاہی ہے۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے جو ہے نا چپکے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو پہچاننا اور اس کو پکارنا، یہ ہے تم کو جو ہے جو دوزخ سے بچائے گی اور پھر تم کو جنت کی طرف جو ہے لے جائے گی۔ تمہاری کھوئی ہوئی جنت جو ہے نا، 5 وقت نمازیں تو ایک فرض ہے، وہ تو آپ کے اوپر سے ساقط ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو آپ کے اوپر سے جو ہے نا بستر مرگ پہ بھی نہیں جو ہے نا ساقط ہوتا ہے نماز کا فرض، وہ تو اتنی بڑی عبادت ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ جو ہے مومنین، صحیح معنوں میں مومنین کی جو صفت اللہ نے بیان کی ہے وہ مستغفرین بالاسحار کہا اللہ تعالیٰ، کہ صبح فجر کی نماز کے وقت سے پہلے تہجد کے وقت اٹھ کے چپکے اپنے رب کو پکارنا، یہ جو ہے نا مطلب کہ تیرے نسل کہن کو شاداب رکھ سکتا ہے، اقبال جو ہے نا۔ اور یہ جو ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، آپ دیکھیں کہ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اب یہاں یبیتون کا لفظ جو ہے نا ایسا استعمال ہوا ہے کہ یہ بیت، یہ لفظ کے جو روٹ جو ہے، جو اس لفظ کا ماخذ ہے وہ راتوں میں اٹھ کے عبادت کرنے کا ہے، راتوں میں اٹھنے کا۔ تو کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رات کے وقت اٹھ کے اپنے رب کو جو ہے چھپکے پکارنا، یہ ہے جو ہے نا مطلب کہ مسلمان کی پہچان۔ اور جو جن لوگوں سے 5 وقت کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے وہ کہاں جو ہے نا مطلب کریں گے؟ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ گراں بہا ہے تیرا گری ہے سحرگاہی، اسی سے ہے تیرے نقل کہن کی شادابی۔ اس کے بعد جو ہے تیری نوا سے ہے بے پرد زندگی کا ضمیر، کہ تیرے ساز کی فطرت کی ہے یہ مضرابی۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہوتا ہے یا جو انسان جو ہے وہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ساری کی ساری انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور جو منصب اللہ نے انسان کو عطا کیا، خلیفت اللہ کا منصب جو انسان کو عطا کیا وہ بہت بڑا منصب ہے، اور اس منصب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس منصب کو انسان کو دینے سے پہلے میں نے سارے کائنات کے اندر جتنی میری مخلوقات تھی میں نے سب سے پوچھا جو ہے کہ کیا اس منصب کو جو ہے نا یہ جو منصب میں جو دے رہا ہوں تم کو، یہ منصب تم کو یہ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْعَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ، کہ جو ہے تمام دنیا کے اندر جتنی یہ تھی ان سے جو ہے نا مطلب کہ پوچھا کہ کیا تم کو جو ہے نا مطلب کہ وہ یہ منصب جو ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں یہ تم کو تم لے ہوئے، تو فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ان سب لوگوں نے اس منصب کو جو ہے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، خلیفۃ اللہ کا جو منصب تھا۔ اور انہو کانا ظلوما جہولا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان بڑا جاہل ہے، اپنے اوپر جو ہے ذمہ داریاں لاد لیتا ہے مگر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا شعور اس کو نہیں ہے۔ آج آپ بتائیے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے لیے انسان خود ذمہ دار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہی کہاں ہیں بھائی؟ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم قرآن پڑھتے کہاں ہیں؟ آپ دیکھیے سورہ روم کے اندر جو ہے نا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا،
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آج کورونا کے لیے رو رہے ہیں سب. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین میں فساد فی البر والبحر، خشکی اور تری کے اندر فساد پھیل گیا انسان کی اپنی کمائی کی وجہ سے، اور انسانی ذمہ دار ہے. آج تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو ہے یہ کرونا وائرس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ تو لیبارٹری میں بنایا ہوا وائرس ہے جو انسان کو آ کے کھا گیا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے کیے دھرے کا پورا عذاب اس کو اللہ نے دیا ہے، اور اسی میں آدمی ملوث ہو کے اسی میں تباہ ہوگا. اللہ تباہ نہیں کریں گے انسان. اور اقبال نے ایک جگہ جو ہے دوزخ کا ایک عجیب و غریب کنسپٹ دیا، اور وہ کنسپٹ بالکل قرآن کے مطابق بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اب بنایا اتنی محبت سے انسان کو بنایا، کیا وہ انسان کو دوزخ میں جھونک دے گا؟ وہ نہیں جھونکے گا، انسان خود جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بلیغ حدیث کے اندر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا ہر وقت جب آتا ہے فرشتوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اور وہ پکار کے کہتی ہے کہ ہے کوئی ان دونوں نمازوں کے درمیان جس اپنے اعمال سے تم نے جو دوزخ میں آگ روشن کر لی ہے، اس آگ کو جو ہے بجھا لو. آؤ اللہ کے ذکر کی طرف اس آگ کو بجھا لو. مگر اگر انسان نہ بجھائے، اس واسطے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، جس کا ایندھن. اب آپ بتائیے کہ ایندھن کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہہ رہے ہیں کہ وقودھا الناس والحجارہ، کہ خود انسان اس کا ایندھن ہوگا. اس واسطے اقبال یہ کہتے ہیں کہ دوزخ تو ایک سرد خانہ ہے، وہاں آگ تو انسان خود لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ نہیں روشن کرے گا آگ، انسان اپنے اعمال سے خود آگ روشن کرے گا. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے وہ کنسپٹ ہے جو پہلے فیز کے اندر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا. اب دوسرا دیکھیے گا آپ، وہ یہ ہے کہ زمین پہ آ رہے ہیں آدم، اور زمین جو ہے استقبال کر رہی ہے اقبال کا، وہ آدم کا سوری. تو وہ نظم دیکھیے کیسی پیاری نظم ہے. میرے بھائی کہتے ہیں کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. آ رہے ہیں اوپر سے جنت سے، ابھی عرش کے اوپر زمین کے اوپر پہنچے ہیں، تو زمین جو ہے کہہ رہی ہے کہ آنکھیں کھول، اور کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کہ جو ہے اب آئیں یہاں پہ، تو جنت میں تو سورج اور چاند وغیرہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، اور نہ کوئی ٹائم بانڈ تھا. دیر از نو ٹائم ایٹ آل، کوئی ٹائم اسکیل نہیں تھی جنت میں. اور اللہ نے انسان کو زمین پہ اتارا. میں بہت بات کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ وقت کیا ہے. واٹ از ٹائم؟ زمان و مکان کی تشریح کے اندر بڑے بڑے جو ہے نا مفرقین، برگسان جیسا جو ہے نا فلاسفر فرانس کا جو مشہور زمانہ ہے، وہ تک کے نہیں پہچان سکا. جب اقبال سے اس کی ملاقات ہوئی تو اقبال نے کہا کہ ٹائم کو، وقت کو گالی نہ دو. تو وہ کہنے لگا یہ قول کس کا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ آج سے 1400 سال پہلے ایک بادیہ نشین پیغمبر گزرا، اس نے کہا تھا کہ وقت کو گالی نہ دو. اور یہ جو ہے تو میرے بھائیوں کوئی جو ہے نا مطلب کہ نہیں تھا.
آج آپ بتائیے کہ جو ہے وہ ہماری گھڑیاں، ہمارا وقت، یہ سب کس بنا کس پہ چلتا ہے؟ سورج کی گردش کے اوپر۔ سورج جب اپنی آربٹ کے اوپر ایک گردش اپنی پوری کر لیتا ہے تو ہمارا 1 سال، اور لوگ کہتے ہیں کہ 365 and 1/4 ڈے لگتا ہے، اور یہ 1/4 ڈے 4 سال میں جمع ہو کے چوتھے سال جب لیپ ایئر آتا ہے تو فروری میں 28 کے بجائے 29 ڈیز ہوتے ہیں۔ تو یہ سال تو نہیں تھا لیپ ایئر، اس لیے آپ 28 ڈیز فروری کے جو ہے نا گزار لیے، اور 1 مارچ جو ہے نا مطلب کہ 29 کو جو ہے نا 1 مارچ ہو گئی۔ تو یہ جو ہے وہ ٹائم لائن جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ پہل جنت میں تو نہیں تھی اوپر۔ اور اقبال نے جو ہے نا بتایا کہ مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اب تیرے دن رات اور تیرا ٹائم، تیری زندگی، تیری عمر، تیری ہر چیز اسی سورج کے حساب سے جو ہے نا چکر کاٹے گی، چکر کے اس کے حساب سے گھومے۔ یہی نہیں بلکہ زمین سے جو کچھ بھی برآمد ہوگا تیرے لیے، اس کے لیے بھی تو سورج کی روشنی کا محتاج ہوگا۔ تیری زندگی بھی جب تک کہ سورج کی روشنی نہیں رہے گی، تیرے لیے جو ہے یہاں پہ زندگی گزارنا تیرے لیے ممکن نہیں رہے گا، تو حرارت حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیے گا کہ کتنے کنسپٹ ایک شعر کے اندر اقبال نے ایک عجیب سمندر کو ایک موزے میں جس طریقے سے بند کر دیا گیا، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ۔ تو جو ہے وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار تجھے نصیب تھا، تو دیکھ رہا تھا، اور اب یہاں تجھے اللہ جو ہے نا نظر نہیں آئے گا، اور وہ جو ہے اب پردوں میں چھپ گیا ہے۔ تیرے کو اس پردے کے پیچھے سے جو مہین روشنی نظر آ رہی ہے، تجھے بتا تو دے دی کہ وہ چیز تیرا مقصود وہاں ہے۔ وہ جلوہ بے پردہ جو ہے، جو تیرے سامنے بے پردہ تھا وہاں پہ، آج پردوں میں چھپ گیا ہے۔ تو اس کو دیکھ تو نہیں سکتا مگر محسوس کر سکتا ہے، ہر جگہ تو محسوس کرے گا اس کو۔ اور یہ چیز ہے جب جو ہے نا مطلب کہ وہ انسان اگر اس کی شعور کی آنکھیں اس کی کھلی رہے تو کائنات کے اندر ذرے ذرے کے اندر وہ خدا کے وجود کو پا سکتا ہے، خدا کو دیکھ سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اقبال اسی لیے اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ اب تو نکل گیا ہے اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے نیچے آ گیا ہے، اب جدائی کے دن کاٹ۔ اور ایک جگہ اقبال نے تو حد ہی کر دی، ایسا پیارا شعر ہے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کہتے ہیں باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ اللہ میاں سے پوچھ رہے ہیں آدم، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اللہ کو جو ہے نا مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب زمانہ بہت دراز ہے، قیامت ابھی بہت دور ہے، اب میرا انتظار کر، اگر تو میرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد جو ہے اقبال کہتے ہیں بےتاب نہ ہو مارے کہے بیم و رجا دیکھ، بےتاب نہ ہو مارے کہے بیم و رجا دیکھ۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اقبال کی نگاہ نہ ہی صرف قرآن بلکہ احادیث نبویہ کے اوپر بھی اقبال کی اتنی دسترس تھی، اور چونکہ عربی سے کم حق واقف تھے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا مقام بین الرجا والخوف ہے۔ ایک مومن جو ہے اللہ سے ہمیشہ امید بھی لگائے رہتا ہے اور خوف بھی کھایا رہتا ہے۔
اور اسی امید اور خوف کے بیچ میں مومن کا مقام ہے۔ اسی بات سے اقبال کہہ رہے ہیں کہ بےتاب نہ ہو مارے کہے بیم و رجا دیکھ، کہ جو ہے وہ تو خوف کے اندر اور جو ہے نا امید کے اندر تو دیکھ لے کہ جو ہے تیرا یہ جو ہے مقام ہے، تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں۔ اللہ نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنانے کے بعد جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو ہمارے جتنے بھی مفسرین ہیں اور یہ سارے یہ کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ نے اس لیے کرایا کہ اللہ نے جتنے کام اس دنیا کے اندر تھے وہ ساری چیزیں انسان کے تابعدار کر دی ہیں۔ اس واسطے آج انسان جو ہے وہ ہر ایک چیز کے اوپر اس کو قدرت حاصل ہے، اور انسان ہر جگہ جو ہے اپنا سکہ جمائے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے اوپر۔ آپ اگر دیکھیں تو مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی بے شمار مخلوقات رکھی ہیں جن کے اندر انسان سے بہت زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ کتے کے اندر سونگنے کی صلاحیت انسان سے بہت زیادہ موجود ہے، اور برڈس کے اندر ڈائریکشن فائنڈنگ کی جو صفت ہے وہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا مطلب کہ انسان سے ہے۔ آنکھوں کے اندر سماعت کے اندر جو ہے وہ بعض جو ہے نا مطلب کہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سماعت دی ہے، ایسی بصارت دی ہے کہ انسان جو ہے نا مطلب اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اور ڈالفن کا دماغ جو ہے انسان کے دماغ سے 10 گنا زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر ڈالفن کے ہاتھ ہوتے تو انہیں انسان کو دنیا میں زندہ رہنے نہیں دیتی تھی۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، اور یہ ساروں کے اوپر فوقیت دی، دے کے بھیجایا کہ دنیا کے اندر امن و شانتی کے ساتھ رہو۔ اور تو مگر انسان جو ہے وہ ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد اخلاق کے خاموش فضائیں تھی پیش، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ میرے بھائیوں یہ جملہ جو ہے نا انتہا سے زیادہ معنی خیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ حضرت امام غزالی نے سورہ والعصر کی تفسیر کے اندر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک برف کی سل دے دی ہے، اور وہ برف کی سل پگھلتی چلی جا رہی ہے، اس کو پگھلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر انسان کو ایک مہلت دے دی گئی ہے، اور وہ حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ وہ برف کی سل کی جو ہے اس کے اندر دی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب انسان اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس ٹائم سے جو ہے نا استفادہ کر کے اپنی جو ہے نا اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے، اور اس کو لغویات کے اندر ضائع نہیں کرتا اپنے وقت کو، اور اپنے ٹائم کی ایک ایک گھڑی کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر دی گئی ہے اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم سے حساب لوں گا ایک ایک منٹ کا، ایک ایک گھنٹے کا جو زندگی میں نے تم کو دنیا میں دی ہے۔ میرے بھائیوں اس نظر کے اور ایک دو بند رہ جاتے ہیں، مگر بھی وقت ہو گیا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اگر ان کا اتنا زیادہ غلام نہ ہو جائے وقت کا، اور تھوڑا سا جو ہے وہ وقت اگر ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر آپ لوگوں کے پاس ایک دستور ہے تو اس کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ اس کو کمپلیٹ کر دوں، مگر وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہو رہا ہے، اور اعلان کے مطابق تعزیت کی خیالات بھی پیش ہوئی ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر یوسف عالمی یہاں پر غیر معمولی شخصیت کے طور پہ اقبال پریمی کے طور پہ انہوں نے بھی خطابات کیے ہیں، تو ان کے سارے ملک میں بہت سارے لوگ کو یہاں پہ اسی لیے آئے ہیں کہ تعزیت پیش ہو۔ ان کے صاحبزادے کچھ کتابیں تقسیم کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کتابیں دے چکے ہیں۔ البتہ پروگرام میں صرف یہ ہے کہ ایک خیرات کے بعد دعا کی جائے تو مغرب کا وقت ہے۔ آپ خیرات کے لیے کسی کو پیش کرتے ہیں یا خیرات کوئی صاحب آئیے تشریف لائیے، کوئی صاحب تشریف لائیے۔
دعائیں مجھ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے بہترین لیکچر دیا اور بعض چیزیں جو ہم بچپن میں جانتے تھے اسے انہوں نے مطلب ہے کہ تو توڑا، جو گیہوں کے مطلب دانے ہیں کھائے آدم علیہ السلام نے، حوا علیہ السلام نے، پھر حوا علیہ السلام کو اس کی ذمہ داری ڈال دی۔ ایسی چیزیں ہیں بچوں کو بنیادی طور پہ یہ چیزیں جو ہم پہلے کے طور دیکھتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جو چیزیں قرآن سے اور چیزیں حدیث سے ثابت ہے اس کو ہی ہم جاری کرنا چاہیے۔ تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا۔ اب میں یوسف اعظمی صاحب کے اس کنڈولنس میٹنگ میں کیا کہوں، میرے بھائی اور خائی مقام باپ کا بہت بڑا لاس ہو گیا مجھے اور میری فیملی کو، پورے افراد خاندان کو، جو ہم زندگی بھر مطلب ایسے محسوس کرتے رہیں گے۔ یوسف اعظمی صاحب کے 3 رشتے ہیں میرے سے، ایک تو بھائی ہے، دوسرے میرے استاد ہیں اور تیسرے دوست ہیں۔ بھائی کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ ہم مڈل فیملی سے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے تعلیم کے لیے نہ خود مطلب ہے تعلیم حاصل کی بلکہ ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو اس مقام پہ پہنچایا، آج ہم اس سیٹ پہ پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی ہے اور اس کا ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج تمام بھائیوں اور سے منسلک جو لوگ ہیں اچھے مطلب اس پوزیشن میں ہیں۔ میں بنگلور میں ڈپٹی جنرل مینیجر سے ریٹائر ہوا، انجینئر بنا تو بھائی کی ہی مطلب کوشش کی وجہ رہی ہے۔ وہ انگلی پکڑ کر مجھے کلاس میں لے جایا کرتے تھے، یہ میرے لیے نہیں بلکہ دوسرے بھائیوں سے بھی ان کا وہی تعلق رہا ہے۔ تو بھائی جو رشتہ ہے وہ تعلیم کے مسئلے میں چوکٹے میں رہا ہے۔ اور دوسرا استاد جب کبھی بھی مجھے کوئی چیز معلوم کرنی ہوتی ہے تو بہت ہی اچھے انداز میں اس کا ایکچولی سمجھانا ہے، یہ نہیں ایکسٹرا سیٹسفیکشن وہ دیا کرتے تھے۔ تو اذان کا وقت ہے، تو بہرحال ان کی جو نشوونما ہوئی اسٹڈیز میں مصلحتی مولوی صاحب کا بہت کافی رہا ہے۔ مصلحتی مولوی صاحب نے بہت ہی مطلب کافی کوشش کی، ان کے سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی ہیرا ہے، کوئی مطلب ڈیلی اسٹوڈنٹ یا طالب علم نہیں ہے۔ اور میں سنا ہوں بھائی سے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی اور وہ لیبیا میں جا کے انتقال کر گئے، وہیں تک۔ تو ایسے لوگ ان سے وابستہ رہے ہیں یا ان سے وہ وابستہ رہے ہیں۔ تو ہاں، یہ کتاب جن کو مطلب کہ نہیں ملی ہے وہ لے سکتے ہیں، یہاں پر ہاں شہری ڈاکٹر یوسف اعظمی صاحب کا ہے۔ اور دوسری ایک بات ایک تو مطلب ہے کہ بولوں گا کہ وہ زیادہ تر مولانا مودودی صاحب سے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے اور سید دودو صاحب سے اور ابوالکلام آزاد سے، سید احمد خان صاحب سے، جمال الدین افغانی صاحب سے آپ کی بہت زیادہ مطلب کہ چھاپ رہی ہے۔ اور آخر میں تو معلوم ہی ہے کہ اقبال تو ان کی مطلب ہے کہ اتنا سنتے تھے اقبال کے بارے میں، ایسا لگتا تھا کہ ان کو وہ چل رہے ہیں سامنے۔ اب جب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو عشق آیا تھا ان کو، کیونکہ اقبال نے قرآن کو مطلب کہ کھول کے پی لیا تھا، وہی عشق تھا جو یوسف اعظمی کو ملا، وہی عشق تھا جو رسول کا اقبال سے تھا، وہی مطلب انہوں نے مطلب اقبال کو اپنا آئیڈیل تصور کیا۔ آئیڈیل تو ہمارا ہے، پرفیکٹ تو ہے ہی ہے ہمارا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو پورے کا پورا مطلب کہ جو قرآن کی عظمت اور عشق رسول کی عظمت، ملت کی عظمت اور یہ کہیے کہ جوانوں کے جو فکر انہوں نے مشن مطلب کہ دیا، وہ مطلب ایکچولی ان کو بہت متاثر کیا اور یوسف اعظمی نے اسی مشن کو لے کر آگے کام کیا۔ تو میں ایک دو اشعار پڑھوں گا جو 16 سال کی عمر میں انہوں نے کہے۔ تیری حمد کیسے بیان کروں، تو عظیم ہے، تو کبیر ہے، تیری حکمتیں ہیں جدید تر، تیری ذات قدیم ہے، تو ہر ایک زبان کا لطف ہے، تو چمن چمن کی نسیم ہے، تیرا رنگ روپ بہار ہے، تیرا روپ مثل شمیم ہے، میرے علم و فن کا غرور تو، میری شاعری کا شعور تو۔ اور ایک جگہ 16 سال کی عمر کی ہے، یہ آسٹریلیا میں چھپی تھی، مجھے یاد ہو گئی، میں ان کو پڑھ کے سنا تھا کہ کوئی
कोई पब्लिश की भी नहीं है ये जो शाबे पढ़ रहा हूँ। शम्मा ने रो रो के शब काटी और गुलों ने हंस हंस कर किसका कितना हक है शहर पर ये बताना मुश्किल है। एक बड़ी अजीम शख्सियत थी वो, समझे नहीं, जो मतलब कि इस्लाम उन्होंने मतलब कि इंग्लिश और उर्दू पे मतलब कि महारत रखी। इस्लाम के जो रिवायती मतलब उसको बहुत, जहाँ फ्रांस में जाते इस्लामी सेंटर विजिट करते, स्टेट में भी रहे, उन्होंने वही काम किया, वही मिशन किया। मैं आखिर में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको नबियों, सिद्दीक़ और शुहदा सालिहीन की जमात में रख और हम तमाम मतलब कि अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाएँ। और जिन्होंने यहाँ पर बड़ी ख्वाहिश थी, लास्ट टाइम उन्होंने मैं फरवरी में हैदराबाद विजिट किया था, उन्होंने बताया कि मेरी ख्वाहिश है कि फिर मैं जाऊँ और फिर मस्जिद आलिया के मतलब कि सदर से वही मेरा मिशन जारी रहे, मगर ख्वाब का ख्वाब रह गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको तमाम जो उन्होंने मैंने लेक्चर दिए, मैं पूरा उनके 100 से ज़्यादा लेक्चर हैं और मैं भी अटेंड किया हूँ। अल्लाह ताला उसको बेहतरीन अजर अता फरमाए और सवाब जारिया का ज़रिया बनाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा इसमिही शै'उन फ़िल अर्ज़ि व ला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। डॉक्टर यूसुफ आज़मी साहब को अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनको नेक बंदों में शामिल फरमाए। या अल्लाह उनको नबियों, सिद्दीक़, शुहदा, सालिहीन की जमात में रखिए अल्लाह। यानी जैसा तूने कहा है कि जब भी मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो, अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम दे और हुज़ूर की रिफ़ाक़त नसीब फरमा, उनको इक़बाल की रिफ़ाक़त नसीब फरमा। या अल्लाह उनको जमात इक़बाल की मतलब जमात नसीब फरमा। वो तमाम मतलब कि मिल्लत के जो जिन्होंने काम किया मुसलमानों की, उनकी जमात में वो रहे। अल्लाह उन्होंने मतलब हमेशा मुसलमानों के ताल्लुक़ से और मुसलमानों के ताल्लुक़ से, इल्म के ताल्लुक़ से, तालीम के ताल्लुक़ से बड़ी सोच रखते थे। अल्लाह ताला उसको बड़ा अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। उनकी तमाम इबादतों को या अल्लाह नमाज़ों को, दुआओं को और हज को, उम्रा को सब कबूल फरमा। और जिन्होंने उन्हें अपने भाइयों के लिए और रिश्तेदारों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए थोड़ी बहुत भी जो उन्होंने की है, या अल्लाह उसको कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। या अल्लाह तो कबूल फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन